رات کا وقت ہے، کائنات مکمل سکون میں ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں محو خواب ہے، لیکن کچھ لوگ محو سفر ہے۔ یہ 3000 مجاہدین کا دستہ ہے، ان کی منزل موتا ہے۔ انہی مسافروں میں ایک مسافر بڑے درد و سوز کے ساتھ اپنی اونٹنی کے کجاوے پر بیٹھا یہ اشعار پڑھ رہا ہے۔ اشعار کا ترجمہ ہے: اے میری اونٹنی، جب تو نے مجھے میدانی علاقے سے 4 دن کی مسافت پر اتار دیا تو نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اے اللہ، تیری شان انعام کرنا ہے اور تو ہر عیب سے پاک ہے، مجھ کو اپنے اہل و عیال میں واپس نہ لانا۔ یہ اشعار سن کر کجاوہ کے پالان میں ساتھ بیٹھا مسافر رونے لگا۔ شعر کہنے والے مسافر اپنا درہ اٹھایا اور کہا کہ اے بیوقوف، تیرا کیا حرج ہے؟ اگر اللہ مجھے شہادت نصیب کرے اور تو میرا کجاوہ کو میرے خاندان میں واپس لے جائے۔ یہ اشعار کہنے والے مسافر حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری تھے، جن کے ساتھ کجاوہ میں ان کے بھتیجے حضرت زید بن ارقم تھے، جو بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، اور آپ کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ آپ کی والدہ کبشہ رضی اللہ عنہا بھی ایک نیک خاتون تھی اور ان کا شمار بھی صحابیات میں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن رواحہ کا شمار اپنے علاقے کے صاحب اثر لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ نہ صرف لکھنا پڑھنا جانتے تھے بلکہ ایک اعلیٰ پائے کے شاعر بھی تھے۔ آپ کی فطرت شروع سے ہی نہایت پاکیزہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب اسلام کا چرچا پھیلا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے بھی بلا تعمیل اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے بیعت عقبہ اولیٰ 13 ہجری نبوی میں بھی شامل ہونے کی سعادت حاصل کی۔ ہجرت کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مدینہ آمد ہوئی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان رؤساء میں سے تھے جنہوں نے مدینہ پہنچنے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا اور میزبانی کی خواہش ظاہر کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو شعر گوئی پر خاص قدرت حاصل تھی۔ قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ عنہ اپنی شاعری تبلیغ اسلام کے لیے وقف کر دی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار دربار رسالت کے 3 مشہور شعراء میں ہوتا ہے۔ دوسرے 2 شعراء حضرت حسان بن ثابت اور حضرت کعب بن مالک تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ اپنے اشعار میں کفار کی گمراہی پر ایسی چوٹ کرتے تھے کہ وہ تل ملا اٹھتے۔ ایک روایت ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام سے فرمایا، آج کے بعد کفار کو تم سے لڑنے کی ہمت نہیں ہوگی، لیکن وہ تمہاری ہجو کہیں گے تو مسلمانوں کی عزت کو تم میں سے کون محفوظ رکھے گا؟ اس موقع پر فوراً حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اٹھ کر اپنی خدمات پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے اشعار بہت پسند تھے، اور کئی موقع پر مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اینٹیں اور گارا اٹھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حضرت عبداللہ بن رواحہ شعر ہوتے۔ شعر کا ترجمہ ہے: الہی اجر تو بس آخرت کا ہی ہے، پس تو مہاجرین اور انصار پر رحم فرما۔ غزوہ احزاب میں خندق کودنے کے وقت یہ اشعار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند پڑھ رہے ہوتے تھے۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے: الہی تیری مدد نہ ہوتی تو ہم کو ہدایت کہاں ملتی، نہ ہم زکوٰۃ دیتے نہ ہم نماز پڑھتے۔ اے اللہ، تو ہم پر اپنی تسکین فرما اور ہم کو ثابت قدم رکھ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی، اور آپ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور سواری پر تھے۔ راستے میں ایک مجلس میں کچھ مسلمان اور منافقین ساتھ بیٹھے تھے۔ اسی مجلس میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی بیٹھا تھا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت خار کھاتا تھا۔
جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو عبداللہ بن ابی نے اپنی چادر ناک پر رکھ لی اور بڑی بدتمیزی سے بولا، گرد مت اڑاؤ۔ اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری سے اتر کر سب حاضرین مجلس کو سلام کیا اور اللہ کی وحدانیت پر ایک مختصر خطبہ دیا، جس پر عبداللہ بن ابی منافق نے کہا کہ اگر تمہاری باتیں سچی ہیں تو یہ ان لوگوں کو بتاؤ جو تمہارے پاس آئیں، یہاں آ کر ہمیں پریشان نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ باتیں سن کر تڑپ گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور تشریف لائے، ہم آپ کے ارشادات کو دل و جان سے پسند کرتے ہیں۔ اس موقع پر بات اتنی بڑی کہ تلواریں نکل آئیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حکیمانہ طریقے سے انہیں سمجھایا کہ وہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر بھی آپ رضی اللہ عنہ ان 1400 عاشقان اسلام میں شامل تھے جنہوں نے بیعت الرضوان کے نام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی، جن کے نتیجے میں ان لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں اصحاب الشجرہ کا لقب ملا۔ بیعت الرضوان سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو ایک خاص مہم پر بھی مامور کیا تھا، جو سریہ عبداللہ بن رواحہ کے نام سے مشہور ہے۔ صلح حدیبیہ میں قریش سے معاہدے کے نتیجے میں 7 ہجری میں مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ اس مبارک موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی مہار تھامی ہوئی تھی اور چند اشعار بڑے جوش و جذبے سے پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ اشعار سخت محسوس ہوئے تو آپ نے حضرت عبداللہ کو ٹھوکا کہ حرم میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے اشعار پڑھتے ہو؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عبداللہ رضی اللہ عنہ کے اشعار سن رہا ہوں، ان کے اشعار کفار پر تیر و نشتر کا کام کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے فرمایا، کیا تم یہ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس نے اپنے بندوں کی مدد کی اور اس کے لشکر کو زور آور کر دیا اور دشمن کے لشکر کو اس نے اکیلا ہی شکست دی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد کی تعمیل کی تو تمام اصحاب رضی اللہ عنہ نے بھی آواز ملا کر یہ الفاظ کہے، جس سے ایسے گونج پیدا ہوئی کہ کفار کے دل تھل گئے۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو بدر سے لے کر موتا تک تمام غزوات میں پورے جوش و ایمان کے ساتھ شرکت کی۔ بدر کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور حضرت زید بن حارثہ کو مدینہ فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام دین کے تبلیغ کے لیے خطوط روانہ کیے تو ایک خط حضرت حارث رضی اللہ عنہ بن عمیر کے ہاتھ بصرہ روانہ کیا۔ جب حضرت حارث موتا پہنچے تو وہاں کے حاکم نے ان کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قاصد کی بے قصور موت کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 30,000 مجاہدین کا لشکر حضرت زید رضی اللہ عنہ کے سالاری میں روانہ کیا اور ارشاد فرمایا، اگر زید رضی اللہ عنہ شہید ہو جائے تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ امیر لشکر ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو مسلمان جس کو مناسب سمجھے اپنا امیر بنا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید جھنڈا بنا کر حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کے حوالے کیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جب اہل مدینہ سے رخصت ہونے لگے تو ان کو پورا یقین تھا کہ اب وہ اس دنیا میں واپس نہیں آئیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو مدینہ سے باہر آ کر رخصت کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کے دل بر آیا اور ان کی زبان پر بے ساختہ یہ شعر آ گیا۔ شعر کا ترجمہ یہ ہے، اس ذات پر آخری سلام کہ میں نے جن کو کھجور کے درختوں میں رخصت کیا، جو الوداع کہنے والوں میں سب سے بہترین اور جو سب سے بہتر دوست ہے۔ یہ اسلامی لشکر جب حدود شام میں داخل ہوا،
تو انہیں دشمن کی کثیر تعداد اور جنگی تیاریوں کا علم ہوا۔ انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کی اطلاع دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پرجوش خطاب کیا، اے لوگو، تم کس بات سے گھبرا رہے ہو؟ تمہارا مقصد تو راہ حق میں اپنے جانیں قربان کرنا ہے۔ مسلمان کبھی مادی قوت اور آدمیوں کی کثرت پر نہیں لڑتے، وہ صرف دین حق کے خاطر لڑتے ہیں۔ آگے بڑھو اور دو کامیابیوں میں سے ایک کامیابی حاصل کرو، شہادت یا فتح۔ اس خطاب نے تمام مجاہدین میں شہادت کی آگ بھڑکا دی اور موتا پہنچ کر رومی فوجوں سے ٹکرا گئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ شہید ہوئے تو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سنبھالا کو بھی شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ امیر لشکر بنے اور مردانہ وار لڑتے ہوئے دشمنوں کے صف میں گھس گئے۔ لڑتے لڑتے انگلی میں زخم آیا اور وہ کٹ کر لٹک گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پاؤں سے دبا کر ہاتھ کھینچ کر وہ انگلی نکال پھینکی۔ آپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا اور خون بھی زیادہ بہہ گیا، لیکن نقاہت کے باوجود دوبارہ دشمنوں کے صف میں گھس گئے اور تلوار اور نیزے سے مقابلہ کرنے لگے کہ ایک دشمن نے برچی کا ایسا وار کیا کہ خون کا فوارہ ابل پڑا۔ اس خون کو آپ نے اپنے چہرے پر ملا اور مسلمانوں کو پکار کر کہا، اپنے بھائی کے گوشت کو یعنی لاش کو بچاؤ کہ دشمن خراب نہ کرے، اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ جس وقت موتا میں مسلمان جہاد میں مصروف تھے، میلوں دور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرماتے، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور زبان پر یہ الفاظ تھے، نشان لیا زید نے اور وہ شہید ہوئے، نشان لیا اب جعفر نے اور وہ شہید ہوئے، نشان لیا اب عبداللہ بن رواحہ نے اور وہ بھی شہید ہوئے، اب نشان لیا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اور اس کو فتح دی گئی۔ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک معجزہ ہے کہ میدان جنگ کا پورا نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا اور آپ کو پل پل کی خبر مل رہی تھی، اور جب ان تینوں اصحاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آپ کو ملی تو آپ نے ان کے نام الگ الگ لے کر اور کھڑے ہو کر ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ کمنٹس میں درود شریف اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کے لیے ایک پیاری سی دعا بھیج دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔